السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی پروگرام فرمان الہی کے ذریعے آپ سبھی ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 5 سے 13 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سنا۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 14 سے سورہ ختم تک اور سورۃ الحشر کی ابتدائی 4 آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کل جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ان کے اخیر میں ہم نے یہ سنا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر اس کے بعد آج تلاوت کی جانے والی آیتوں میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ منافقوں کی علامتیں کیا کیا ہیں، اور منافقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے اور اس کا انکار کرتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کامیاب شخص وہی ہوتا ہے جو میرے اور میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 14 نازل ہوئی تو اس کے متعلق ایک روایت بیان کی گئی ہے کہ یہ بیان کیا گیا کہ یہ آیت پاک خصوصاً عبداللہ بن نبتل کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ وہ منافق تھا۔ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں بیٹھتا تھا اور وہاں پر جو باتیں سنتا وہ اپنے یہودی سرداروں کے پاس جا کر بیان کر دیتا۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف فرما تھے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ سن لو، عن قریب ایک شخص ایسا آئے گا جس کا دل بڑا ظلم کرنے والا ہو جائے گا اور اس کی آنکھیں نیلی، یعنی وہ شیطان کی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اتنے میں عبداللہ بن نبتل آیا تو حضور علیہ السلام اس سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ہماری باتیں دوسروں تک کیوں پہنچاتے ہو؟ ناظرین محترم، پھر وہ منافق وہاں سے چلا گیا اور اپنے چند ساتھیوں کو لے کر آیا۔ اب وہ ساتھی حضور علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور قسم کھا کر یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص آپ کے بارے میں کوئی برا بھلا نہیں کہا ہے۔ اب تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کے رد میں آیت پاک کو نازل فرمایا اور اس میں یہی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایسے لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں جن پر اللہ سبحانہ و تعالی کا غضب نازل ہوا۔ وہ لوگ نہ تم میں سے ہیں اور نہ ہم میں سے ہیں، بلکہ وہ دانستہ یعنی جان بوجھ کر قسمیں کھاتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ ترجمہ کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ایسوں سے دوستی کرتے ہیں جن پر خدا کا غضب ہوا؟ وہ نہ تم میں ہیں اور نہ ان میں، اور جان بوجھ کر قسمیں کھاتے ہیں۔ أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون۔ خدا نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، جو کچھ کرتے ہیں یقیناً برا ہے۔ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن
سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا اور لوگوں کو خدا کے رستے سے روک دیا، سو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. خدا کے عذاب کے سامنے نہ تو ان کا مال ہی کچھ کام آئے گا اور نہ ہی اولاد کچھ فائدہ دے گی. یہ لوگ اہل دوزخ ہیں، اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. جس دن خدا ان سب کو جلا اٹھائے گا تو جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اس طرح خدا کے سامنے قسمیں کھائیں گے اور خیال کریں گے کہ ایسا کرنے سے کام لے نکلے ہیں. دیکھو یہ جھوٹے اور برسرے غلط ہیں. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. شیطان نے ان کو قابو میں کر لیا ہے اور خدا کی یاد ان کو بھلا دی ہے. یہ جماعت شیطان کا لشکر ہے اور سن رکھو کہ شیطان نقصان اٹھانے والا ہے. ناظرین محترم، ای ٹی وی اردو کے پروگرام فرمان الہی میں تلاوت اور ترجمہ جاری رہے گا. ہم آپ سے ملاقات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. وقفے کے بعد آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. ناظرین گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کلام پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. اسی طرح حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے والدین، تمہاری اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو ناظرین، اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنا چاہیے، کیونکہ جس کسی کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو یقیناً وہ آدمی کامیاب و کامران ہو جاتا ہے. تو ناظرین، اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورۃ المجادلہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين
كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. जो लोग खुदा और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं वो निहायत जलील होंगे। खुदा को हुक्म नातिक है कि मैं और मेरे पैगंबर जरूर रहेंगे, बेशक खुदा जोरावर और ज़बरदस्त है। जो लोग खुदा पर और रोज़े क़यामत पर ईमान रखते हैं तुम उनको खुदा और उसके रसूल के दुश्मनों से दोस्ती करते हुए ना देखोगे, ख्वाह उनके बाप या बेटे या भाई या ख़ानदान ही के लोग क्यों ना हो। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में खुदा ने ईमान पत्थर पर लकीर की तरह तहरीर कर दिया है और फैज़ गैबी से उनकी मदद की है, और वो उनको बहिश्तों में जिनके तले नहरें बह रही हैं दाखिल करेगा, हमेशा उनमें रहेंगे। खुदा उनसे खुश और वो खुदा से खुश, यही गुरु खुदा का लश्कर है और सुन रखो कि खुदा ही का लश्कर मुराद हासिल करने वाला है। नाज़रीन मुहतरम, ETV उर्दू के प्रोग्राम फरमान ए इलाही में तिलावत और तर्जमा जारी रहेगा। हम आपसे मुलाकात करेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मक़दम है। नाज़रीन मुहतरम, बिहम्दिल्लाह अब हम सूरतुल हशर शुरू करने जा रहे हैं। इस मुबारक सूरे में 2 रुकू 24 आयतें हैं और ये सूरा मदीने मुनव्वरा में नाजिल हुआ। अब बनु नज़ीर ये यहूदियों का कबीला था, मदीने मुनव्वरा में आबाद था। ये बड़े ताकत व कुव्वत के मालिक थे। इन्होंने एक मरतबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआहिदा किया, लेकिन बाद में इस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की गई और यहाँ तक कि नऊज़ु बिल्लाह ये बनु नज़ीर वाले हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने की भी साजिश किए। तो इस बदामनी और फितना अंगेजी की वजह से इन्हें जिला वतनी कर दिया गया, यानी मदीने मुनव्वरा से बाहर कर दिया गया। तो नाज़रीन, इसके मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरतुल हशर की इब्तिदाई और आज की आखिरी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा।
سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم। जो चीज़ें आसमानों में हैं और जो चीज़ें ज़मीन में हैं सब खुदा की तस्बीह करती हैं और वो गालिब हिकमत वाला है। हुवा अल्लज़ी अख़रजल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हश्र ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار। वही तो है जिसने कुफ्फारे अहले किताब को हश्र अव्वल के वक्त उनके घरों से निकाल दिया। तुम्हारे ख्याल में यह भी ना था कि वो निकल जाएंगे और वो लोग ये समझे हुए थे कि उनके किले उनको खुदा के अजाब से बचा लेंगे, मगर खुदा ने उनको वहां से आ लिया जहां से उनको गुमान भी ना था और उनके दिलों में दहशत डाल दी कि अपने घरों को खुद अपने हाथों और मोमिनों के हाथों से उजाड़ने लगे। तो ऐ बसीरत की आंखें रखने वालों, इबरत पकड़ो। كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار। और अगर खुदा ने उनके बारे में जिला वतन करना ना लिख रखा होता तो उनको दुनिया में भी अजाब देता और आखिरत में तो उनके लिए आग का अजाब तैयार है। ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب।
صدق اللہ العظیم. یہ اس لیے کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص خدا کی مخالفت کرے تو خدا سخت عذاب دینے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام فرمان الہی. انشاءاللہ کل ہم دوبارہ اسی وقت سورۃ الحشر کی تلاوت اور ترجمے کے ساتھ حاضر رہیں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.